बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बहुत ही अजीम दिन है, एक ऐसा दिन जो हमें एक ऐसी अजीम हस्ती की याद दिलाता है जिसके बारे में कहा गया था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें अमन का और इंसाफ का दर्स दिया। और अमन जो है वो हमेशा इंसाफ से आता है और इंसाफ की बुनियाद सच्चाई होती है। और जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, हम रोज़ाना कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। तो आज क्योंकि एक बहुत ही मुबारक दिन के हवाले से पूरी दुनिया में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद बनाई जा रही है, इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ मैंने उन्हीं के ज़िक्र से किया। लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम रोज़ाना कितना सच बोलते हैं। तो आज भी आप सारा दिन देखते रहे कि टीवी चैनल्स पर ईद मिलादुन नबी के जलसे जुलूसों की खबरें भी थीं और साथ ही साथ सियासत की खबरें भी चल रही थीं। आज इमरान खान साहब ने लोधरा में एक जश्न फ़तह मनाया और वहाँ पर एक उन्होंने तकरीर भी की जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो बड़ी जो वीआईपी शख्सियात हैं उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया करेगी, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब को भी प्रोटोकॉल नहीं दिया करेगी। आज और भी बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज ऐलान किया है इस पर हम अपनी गुफ्तगू करेंगे और यहीं से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत, और यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और कुछ ही देर में हम जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं मौला बख्श चांडियो साहब, उनको भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले परवेज़ रशीद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें वक्त दिया। लेकिन सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अब किसी को खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा और अगर वज़ीर आज़म भी वहाँ पे आएंगे तो उनके लिए ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी, इमरान खान साहब के इस ऐलान पर आपका क्या रद्द अमल है? मैं उनकी तारीफ करता हूँ। बिल्कुल हमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़े लोगों की सवारी जब गुजरती है और जो ट्रैफिक को घंटों उसके लिए रोका जाता है, उस कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बारे में पिछले 2.5 साल से आपने कभी शायद नहीं सुना कि उनकी रवानगी या उनकी आमद के मौके पर कभी कोई ट्रैफिक को रोका जाए। उसके लिए वो दीदा दनस्ता तौर पर 2 तरीके इख्तियार करते हैं, बल्कि 3 तरीके इख्तियार करते हैं। क्योंकि मैं उनके साथ होता हूँ तो मेरे इल्म में है कि पहले तो वो कोशिश करते हैं कि जहाँ उन्होंने जाना हो बजरिया सड़क से जाने के बजाय वो हेलीकॉप्टर के जरिए चले जाएं। और उसकी यही एक वजह होती है हेलीकॉप्टर से सफर करने की, ताकि रास्ते में जो ट्रैफिक है उसको ना रोका जाए। क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ वीआईपी कल्चर की वजह से ही हमारे मुल्क में नहीं रोकी जाती, बल्कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोकी जाती है। लेकिन खा भले से लोगों को आप सिक्योरिटी की वजह से ट्रैफिक को रोकें या वीआईपी कल्चर की वजह से रोकें, लोगों को तकलीफ होती है, लिहाजा वो हेलीकॉप्टर से सफर कर लेते हैं। नंबर 2, अगर कहीं पे हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता और जरूर उनको जाना है तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो अकेली गाड़ी जो है उसमें चले जाएं और साथ किसी किस्म की दूसरी चीजें ना हो जिनसे लोगों को तकलीफ हो। अगर सिक्योरिटी वाले बहुत ज्यादा इसरार करें कि उनके पास इस तरह की इतलात हैं कि आजकल के जो दिन हैं वो ठीक नहीं है और आपको जरूर सिक्योरिटी साथ लेके जाना चाहिए, तो फिर उनकी कोशिश ये होती है कि 2 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक कहीं पे ना रोकी जाए। सिग्नल टू सिग्नल जिसे कहते हैं कि जब वो एक सिग्नल पे पहुंचे तो अगले सिग्नल तक ट्रैफिक को रोक दिया जाए, ताकि 2 मिनट में वो क्रॉस कर जाते हैं और 2 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक कहीं नहीं रुकती है। तो ये कल्चर उन्होंने खुद अपनाया है। दूसरी बात मेरे सब में आपके इल्म में लाऊं और आप खुद उसकी गवाही देंगे, 97 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हमने एयरपोर्ट्स पे तमाम वीआईपी रूम्स जो होते हैं उनको खत्म कर दिया था। रावलपिंडी एयरपोर्ट का वीआईपी रूम भी नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर खत्म किया गया था, जिसे मुशर्रफ साहब ने आके दोबारा शुरू किया। लाहौर एयरपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब की हदायत पर बना था और लाहौर एयरपोर्ट पे कोई वीआईपी रूम नहीं है।
یہ وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کی ابتدا 97 میں نواز شریف صاحب نے کی تھی. ہم سب وزیروں کو پابندی ہے کہ ہم میں سے کوئی بزنس کلاس میں ڈومیسٹک سفر نہیں کرے گا. ڈومیسٹک جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم سب اکانومی میں سفر کرتے ہیں بحیثیت وزیر کے. یہ بھی وی آئی پی کو کلچر کو ختم کرنے کا ایک ہدایت تھی جو نواز شریف صاحب کے حکم پر ہم سب لوگوں نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آلریڈی وی آئی پی کلچر ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن ہم نے وی آئی پی کلچر کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بہت سے سٹیپس لیے ہیں. کیونکہ وی آئی پی کلچر کی صرف ایک شکل نہیں ہے نا میر صاحب. وی آئی پی کلچر کی بہت سی شکلیں ہمارے ہاں ملک میں بن چکی ہیں. مثلاً تعلیمی اداروں میں آپ دیکھ لیجئے کچھ وی آئی پی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اب وہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پیسے ہیں. شادیاں وی آئی پی ہوتی ہیں. اب تو جو انویٹیشن کارڈ چھپتے ہیں ان کو وی آئی پی کارڈ کہا جاتا ہے. لیکن حکومت کی سطح پہ ہم نے کوشش کی ہے، جیسے موٹر وے نواز شریف صاحب نے بنائی، اس پہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں جو ہر 40 کلومیٹر کے بعد ہیں، ان میں دیکھیے کوئی وی آئی پی روم نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسے ہیں کہ جو بھی اس سڑک پر سفر کرے گا اس کو ایک جیسی سہولتیں میسر ہوں گی. تو نواز شریف صاحب نے وی آئی پی کلچر کی بنیادوں کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جس میں سرکار کی سطح پر وی آئی پی کلچر کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اعجاز چودھری صاحب، جو عمران صاحب نے اعلان کیا، پرویز رشید صاحب اس کا خیر مقدم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی نواز شریف صاحب اس وی آئی پی کلچر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سٹیپس لے چکے ہیں. بہت شکریہ میر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ننھی کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس بچے کا جس کے سبب یہ پاکستان کی سیاست میں ایشو سامنے آیا ہے. کل وہ اپنی جان ہار دی اس نے ٹریفک روکنے اور راستہ بند کرنے کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں پرویز رشید صاحب نے ٹھیک کیا، خیر مقدم کیا ہے، لیکن 9 اکتوبر کو تو وہ بھی لاہور ہی میں ہوں گے. کوئی 2.5 گھنٹے تک وزیر اعظم لاہور میں رہے اور یعنی معلوم ہی ہے کہ کتنی لاہور کے اندر ٹریفک کے لیے مسائل کھڑے ہوئے تھے. اللہ کرے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ پریویل کرے پاکستان کے اندر کہ راستے بند کرنا وی آئی پی کے لیے. میں تو چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں تو میرا گزر ہوتا ہے بعض اوقات اڈا پلاٹ سے لے کے مال چوک تک. تو میں پرویز رشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ کبھی ایک نظر وہاں پہ بھی ڈال لیں تو اندازہ ہوگا کہ وی آئی پی کلچر سکیئر ہے وہاں پہ. اس قدر زیادہ وی آئی پی کلچر ہے کہ عام آدمی کو پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ. خیر میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں کچھ کہنا چاہتا. البتہ عمران خان نے ہمیشہ سے پہلے دن سے پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز کا سفر، دوسرے سارے وہ کام ٹریفک روکنے کے اور ایک فلیٹ لمبا چوڑا لے کے چلنے کے، ان ساری چیزوں کو تحریک انصاف نے ڈسکریج کیا. سو مچ سو کہ چیف منسٹر مین چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں ہے، وہ بھی اس کی انیکسی میں رہتے ہیں کے پی کے اور انہوں نے ایک رواج دیا اس بات کو کہ عام آدمی کی طرح زندگی بسر کی جائے اور وزراء جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو عام آدمی کے طور پہ سمجھیں. ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت ٹھیک کام ہو چکا ہے. اگر جس طرح پرویز رشید صاحب نے فرمایا یہ اور تحریک انصاف مل کر مزید اس کے اوپر اور گنجائش ہے کہ ہم عام آدمی کو یہ احساس دلائیں کہ شادیاں بھی جس طرح لاہور میں 1 ڈش کا ہے لیکن اس کی بہت زیادہ وائلیشن ہوتی ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، ہم خود اس میں شریک ہوتے ہیں. کسی دن کوئی آگے بڑھے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وہ جانے سے انکار کر دیں کسی بھی ایسی شادی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی روایت بنے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں مولا بخش چانڈیو صاحب جو مشیر اطلاعات ہیں سندھ حکومت کے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر دیا. السلام علیکم چانڈیو صاحب. وعلیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی. چانڈیو صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج لودھرا میں جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پر وی آئی پی کلچر ختم کر دیا گیا ہے، وہاں پہ کسی کو پروٹوکول نہیں ملے گا، یہاں تک کہ اگر وہاں پر وزیر اعظم صاحب جائیں گے تو ان کے لیے بھی ٹریفک نہیں روکی جائے گی. تو ایک صوبے میں تو وزیر اعظم کے لیے پروٹوکول ختم ہو گیا. آپ عمران خان صاحب کے اس اعلان پر کیا کہیں گے؟ کیا سندھ میں بھی یہ ختم ہونا چاہیے؟
देखिए हर इलाके के अपने हालात हैं। इमरान खान साहब ने फैसला किया है वीआईपी कल्चर के लिए, ठीक अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुल्क के क्या हालात हैं? प्राइम मिनिस्टर ऐसे आज़ादी से घूमेंगे और उनके काफिले घूमेंगे, इतने अमन अमान की सूरत बेहतर है। हालात से इमरान खान मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ है। जो भी फैसला करेंगे नताइज अच्छे आएंगे सामने तो उस पर मज़ीद फैसले पे अमल दरामद हो सकता है, लेकिन ये फैसला करना बड़ा एहतियात का काम है, जल्दी का काम नहीं है। जी परवेज रशीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं सिर्फ एक अर्ज कर रहा था जी कि वन डिश का कल्चर भी सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने इंट्रोड्यूस कराया है, दूसरे किसी सूबे में ये नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि हमने बहुत सी इब्तिदा की, और जब वो ये कहते हैं ना कि वजीर आजम जो हैं वो उनको वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, तो मैं उस बात पे उसकी लिए सिर्फ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि वजीर आजम के अलावा जिन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है उनका नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सकते इमरान खान साहब। काश के वो कभी उनका नाम लेकर भी कहें कि उन्हें भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। चले, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी उनका नाम ना लें। चांडियो साहब, ये जो सारी गुफ्तगू है ये शुरू हुई है कराची के एक वाक़े से, और कल आपकी सूबाई हुकूमत ने कहा था कि इस वाक़े की हम तहकीकात करेंगे, क्योंकि एक गरीब बाप जो है उसकी बाहों में उसकी बच्ची ने दम तोड़ दिया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की जो प्रोटोकॉल थी उसकी वजह से वो बाप हस्पताल के अंदर नहीं जा सका। तो अब 24 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं, तो कोई तहकीकात का कोई रिजल्ट सामने आया है? कोई आप हमें एतमाद में लेंगे? मेरा ख्याल है हादसा तो बहुत बड़ा दुख देने वाला है, तकलीफ दह वाक़या है। इस बात पे कोई भी बाशऊर शहरी खुश नहीं हो सकता, सियासतदान हो या आम शहरी हो, लेकिन ये कोई सोचा समझा हादसा को वाक़या नहीं है। इसमें कोई किसी की साजिश शरीक नहीं है, न इसमें का इरादे का अमल दखल है। लेकिन अमन अमान की हालतों की वजह से वो हमारे कायद है, वो हमारे महबूब लीडर है, जो हमारे जिस किस्म के थ्रेट है हमारी क़यादत को, उनको देखकर अगर हमने कोई इंतजामात किए हैं और उनसे नुकसान हुआ है तो नुकसान को तो कबूल करेंगे कि वो नुकसान है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें दुख है हमें, लेकिन हमारी क़यादत की हिफाजत के लिए इंतजाम करना वो भी तो मेरा फर्ज था। जी जांच। मैं चांडी साहब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जो मीडिया के ऊपर उसके वालिद के, बच्ची के वालिद के अल्फाज आए हैं, वो कोई भी एफआईआर दर्ज कर ये काफ़ी हैं। मेरा और आपका ये मुश्तरका मुतालबा होना चाहिए कि उसके बिना पर एक एफआईआर दर्ज कर दी जाए, तहकीकात हों। देखें ना, आप भी बरी ज़िम्मा, मैं भी बरी ज़िम्मा, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा कि रास्ता बंद किया और गलत बंद किया, तो मैं हॉस्पिटल का रास्ता बंद किया, तो ये तहकीक के नतीजे में पता चल जाए कि गलती कहाँ है। प्रोटोकॉल के जो लोग हैं उन्होंने ये सारा काम किया, जिसकी वजह से यानी पीपल्स पार्टी को और उसकी आला तरीन क़यादत को फेस करना पड़ रहा है ना जी। दूसरा मीर साहब, हमारे गरीबों का भी एक बड़ा मसला है। मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, यानी हम फ़ौरन कोई आ जाए चुप हो जाते हैं, कोई कह देते हैं फ़ौरन के जी कोई मसला ही नहीं हुआ। आप बड़े बड़े कत्ल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर होते हैं, बड़े लोगों की औलाद उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, यूं पता चलता है कि वो बरी हो गए हैं। सिंध में भी बरी हो गए हैं, पंजाब में भी बरी हो गए हैं, KPK में भी बरी हो गए हैं। हम मजमूई तौर पे इस मीडिया से जो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक एतमाद पैदा करना चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ होगा, गरीब को भी मिलेगा, उसे तवक्को नहीं है कि इस मुल्क में इंसाफ होगा। और दूसरी बात परवेज रशीद साहब ने फरमाई है, मैं कहता हूँ जर्नैल हो, जज हो या कोई बहुत बड़ा सरमायादार हो, पाकिस्तान जो है आम शहरियों की तरह उसे ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। मैं इन्होंने इमरान खान का कहा, मैं उसका एक अदना सा कारकुन हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं ये कह सकूँ कि पाकिस्तान ये 20 करोड़ अवाम का मरून मिन्नत है। जो अशराफिया है ना 3%, ये उनकी वजह से पाकिस्तान ना बना था ना चला है। उनकी वजह से कुछ तबाही तो इसके ऊपर आई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आम आदमी का पाकिस्तान बन के जब रहेगा तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। जी परवेज रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब ने नाम ले लिए कुछ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके लीडर को ये तौफीक अता फरमाए कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी लगाएंगे तो उस नोटिफिकेशन में भी ये नाम लिखे जाएंगे सारे। ठीक है। अच्छा,
اب میں ذرا یہ چانڈیو صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو بدقسمت باپ ہے اس نے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس ٹاک کی. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو دباؤ ڈال بیان بدلنے پر مجبور کیا گیا. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے ایسا نہیں لگتا اس میں کیا جواز ہے, یا کوئی ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے, یا جس میں ہم پر الزام کیسے آئے گا کہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں. حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. انتظامات کو دیکھنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. بے جا انتظام نقصان دیتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, تو اس میں تو احتیاط کرنا چاہیے. لیکن ایف آئی آر یا ذمہ داری ہم پر کیسے عائد کی جائے گی پارٹی قیادت پر یا چیف منسٹر پر؟ وہ پروٹوکول ہے, وہ انتظام ہے, ریگولر انتظام ہے. عام حالات میں ایسا ہوتا ہے. اب واقعہ ہو گیا, یہ تو بات درست ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کی مکمل ذمہ داری عائد کرنا قیادت پر یا وزیر اعلیٰ پر یہ مناسب تو نہیں ہوگا. میں نے اسی لیے ایف آئی آر کا کہا ہے تاکہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. میں یہاں سے میر صاحب آپ کی وساطت سے پاکستان کے چیف جسٹس سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بہت سارے سو موٹو لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں, اس پہ بھی ذرا لے لیا جائے کہ اس کلچر کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بسمہ بن سکتی ہے جس نے اپنی معصوم جان تو نچھاور کر دی, ہمیں کوئی سبق بھی مل جائے گا اس سے. اچھا, میں اب تھوڑا سا موضوع جو ہے اس کو بدلنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ لودھرا کا جو الیکشن ہے اس کے رزلٹ پر بھی کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے, اور جو سندھ حکومت ہے اس سے وفاق کے نام میں خط بھجوایا گیا اس پر بھی مولا بخش چانڈیو صاحب سے بات کرنی ہے. اور پرویز رشید صاحب وفاقی حکومت کے ترجمان وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مولا بخش چانڈیو صاحب سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک میں چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں سندھ اور جو وفاق کا تنازع چل رہا ہے اس کی طرف جاؤں, پرویز رشید صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو لودھرا میں جو الیکشن ہوا ہے, فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے, اور یقیناً اس کا جو رزلٹ ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے, لیکن آپ کی پارٹی کے جو امیدوار تھے صدیق بلوچ صاحب, انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے عدالت میں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ جب بھی آپ سے الیکشن ہارتی تھی تو وہ دھاندلی کا الزام لگاتی تھی, اب آپ کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے تو اب اس نے بھی دھاندلی کا الزام لگا دیا, تو کیا فرق رہ گیا دونوں میں؟ میں پارٹی کی بات کروں گا. جی, امیدوار بہرحال اس کا اپنا ایک ذاتی حق بھی اور ذاتی استحقاق بھی ہوتا ہے. ہم نے تو اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے, اور جہانگیر ترین صاحب کو ان کی کامیابی پر میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. انہوں نے محنت سے الیکشن میں حصہ لیا, انتہائی محنت کی. پچھلے 2.5-3 مہینے سے میں انہیں ٹیلی ویژن کی سکرین پہ نہیں دیکھ سکا, عمران خان صاحب کے ہمراہ نہیں دیکھ سکا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حلقے میں 3-4 مہینے انہوں نے دن رات ایک کی, اور ان کی محنت کا پھل انہیں ملا. یہ کامیابی انہیں مبارکباد ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً الیکشن انہوں نے جیتا ہے, ان کی جیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ہمارے امیدوار کے پاس اگر کوئی ناقابل تردید شواہد ہوں گے جن کی بنیاد پر وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہوں, تو یہ ان کا پھر ایک قانونی حق ہے, اس میں تو میں مداخلت نہیں کر سکتا کسی بھی شخص کے کسی قانونی حق میں. لیکن ایک اصول جو ہے وہ بھی بہرحال جہانگیر ترین صاحب کو اور تحریک انصاف کو بھی مان لینا پڑے گا, یا اس کے نتیجے میں انہوں نے مان لیا ہوگا کہ حق نمائندگی, عوام کی طرف سے حق نمائندگی جو ہے وہ بیلٹ باکس سے برآمد ہوتا ہے, کنٹینر کی چھت سے نیچے نہیں اترتا. ٹھیک ہے, تو اعجاز چودھری صاحب اگر پرویز رشید صاحب مبارکباد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بڑی محنت کی انہوں نے اور وہ الیکشن میں کامیابی ان کی محنت کی مرہون منت ہے, تو آپ بھی پھر جو NA-122 کا جو رزلٹ ہے آپ کو بھی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرویز رشید صاحب کا. البتہ میر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان 4 حلقوں کے اندر شامل ہے 156 کہ جس کے بارے میں 14 مئی 2013 کو ہسپتال میں جب میاں صاحب گئے تھے چیئرمین کی تیمارداری کے لیے,
تو دو باتیں کی تھیں. ایک تو یہ کہا تھا کہ ہم وار آن ٹیرر پہ جو آپ پالیسی بنائیں گے آپ کے ساتھ ہوں گے, اور دوسرا یہ کہا تھا کہ ہمارا خیال ہے کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے اور ہم 4 حلقے چاہتے ہیں کہ اسے کھول دیں اور یعنی پتہ چل جائے گا, اگر ہم غلط ہوں گے تو وی اسٹینڈ کریکٹڈ. لیکن وہ اس قدر جدوجہد کرنا پڑی اس نتیجے پہ پہنچنے کے اوپر. یہی میں 122 کے بارے میں کہتا ہوں. 122 میں ایک مرتبہ پھر واردات ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے ٹرائیبیونل یا الیکشن کمیشن اس کے پاس جا رہے ہیں ہم, اور باقاعدہ ٹھوس شواہد کے ساتھ جا رہے ہیں. اور ہماری ساری جدوجہد نون لیگ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن کا ایک شفاف پروسیس آئے. جوڈیشل کمیشن نے ہمیں تو کہا کہ ہمارا مطالبہ مسترد کیا, لیکن جوڈیشل کمیشن نے ایک اور بات بھی کہی تھی. کوئی 40-42 نکات ایسے اس نے کہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں یہ خامیاں ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی چین مکمل نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی غلطیاں کل لودھرا کے انتخاب کے اندر بھی تھیں. میں نے آف دی ریکارڈ آپ سے ذکر کر رہا تھا باتوں کا, اس لیے لمبی بات ہو جائے گی. ہمارا مقصد ووٹ کی سینکٹیٹی ہے, اور عام آدمی کی جو ووٹ ہے اس کا ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. یہ ہمارا مدعا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی, مثال کے طور پہ میں خود بات کہہ دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی بے محابہ خرچ ہوا. میں کہتا ہوں قانون سازی کریں. میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو آج جو یعنی ہنسنے کے قابل ہے یہ بات کہ ہم ایم این اے کے لیے اتنا خرچہ الیکشن کمیشن کہتا ہے, اور 10 گنا زیادہ یہاں پر یونین کاؤنسل میں لوگوں نے خرچ کیا ہے. تو یہ کچھ ہمارے سسٹم کی ناکامی. تو اگر آپ 122 کے رزلٹ کو چیلنج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں, تو صدیق بلوچ کو بھی یہ حق ہے کہ وہ 154 کا رزلٹ چیلنج کریں. بسم اللہ, ہم تو کسی کو روک نہیں رہے. انصاف کے حصول کے لیے ہر آدمی کو جدوجہد کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 122 کا الیکشن بالکل سامنے مجھے نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو جیت کے دکھائیں گے. یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ 122 میں پھر بائی الیکشن ہوگا. کم از کم 20,000 ووٹ جو ہے نا وہ خلط ملط ہوا ہے وہاں پہ. جی پرویز رشید صاحب اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ نہیں سر, میں تو ان باتوں کو سن کے بھی تھک چکا ہوں, اور ان کے جواب دینے کے بھی تھک چکا ہوں. میرا بھائی اگر کسی چیز پر مصر ہے, کسی خواب سے, کسی شہر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ اسی دلدل میں پھنس کے رہنا چاہتا ہے, اسی دلدل کی سیاست کرنا چاہتا ہے, تو بسم اللہ وہ اپنا شوق پورا کرتا رہے. میں اس کو کیا کہہ سکتا. دیکھیے عرض یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 حلقوں کی پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی. تو انہیں یہ بات بھی پتا ہونی چاہیے تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حلقے میں انتخاب کو دوبارہ منعقد کرانے کے لیے کسی کو حکم صادر کرے. اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے, اس قانونی طریقہ کار کو انہوں نے اختیار کیا, اور اس کے مطابق کہیں پہ ان کو انتخاب کا موقع مل گیا, کہیں پہ ان کو انتخاب کا موقع نہیں مل گیا. تو ہمیں اگر آج کے دن سچ بولنا ہے, جس کی تلقین آپ نے بھی کی ہے, تو پھر ہمیں سیاست میں بھی اپنی باتوں کو سپن کر کے پیش نہیں کرنا چاہیے, اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور سچ ہی بتانا چاہیے, اور سچ کو گول مول انداز میں بھی پیش نہیں کرنا چاہیے. تو جو طریقہ کار قانونی تھا اس کو اختیار کیا گیا, اس میں جو بھی نتائج نکلے وہ سب کے سامنے ہے. اب اگر دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا, پھر ان کا دھرنا شروع ہونے سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیشن, انکوائری کمیشن بنانے کے لیے خط لکھ دیا. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ دھرنا دیا جاتا, یہ سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا گیا تھا, اس انکوائری کمیشن کو یہ تسلیم کرتے, وہ بن جاتا اور وہ اپنے نتائج دے دیتا. انہوں نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, اور اس ایڈونچر کے پس منظر میں جو دوسری چیزیں تھیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ ان پر بہت سی بات ہو چکی ہے, بہت سی گفتگو ہوگی. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ لوگوں کا حق نمائندگی بیلٹ باکس سے برآمد ہوگا, کنٹینر سے اوپر نیچے نہیں اترے گا. بیلٹ سے فیصلہ ہوگا, اور فیصلہ طاقت سے نہیں ہوگا. جی جیسا تو انہوں نے لودھرا میں اگر عرض کروں بیلٹ کی طاقت کو اور بیلٹ باکس کی طاقت کا انعام انہیں ملا ہے. انہیں وہ انعام جو ہے وہ وصول بھی کرنا چاہیے, اور اس اصول کو بھی دل سے مان لینا چاہیے. پرویز رشید صاحب, میں آپ سے صرف ایک عرض کرتا ہوں, آپ بھی پرانے یعنی پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم لاہوری ہیں, جانتے ہیں ایک دوسرے کو. مجھے یہ بتائیے, جب نون لیگ سڑکوں پہ تھی
तहरीक निजात चल रही थी, जगह जगह मुजाहरे हो रहे थे। इसी नजकारी के PIA के जो आज आप पूरा जोर लगा रहे हैं, सारी लीडरशिप इसके मुखालिफ यानी जद्दोजहद कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट के जो गेट हैं वो फलांगे जा रहे थे, देखें मैं तो कुछ थोड़ा याद दिलाया, इससे बहुत ज़्यादा है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और अपोजिशन में हूँ, मैं कंटेनर पे भी चढ़ूंगा, ट्रक पे भी, सड़क के ऊपर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। हर वो बात जिससे आवाम को फायदा पहुंचता होगा उन्हें आगाही होगी, और मैं 122 को दोबारा जीतने का ख्वाब भी देखूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो मैंने जरा मौला बख्श चांडियो साहब को गुफ्तगू में शामिल करना है। चांडियो साहब, ये आज आपकी हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है, खत की नकल मेरे पास है। होम डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से सेक्रेटरी इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा गया, इसमें आपने जो उनका जो आपको खत मिला 22 दिसंबर को, उसको आपने मुस्तरद कर दिया है। तो चांडियो साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने इसमें आर्टिकल 147 का जिक्र किया है कि 147 के तहत जो सिंध असम्बली की करारदाद थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप वज़ीर कानून भी रहे हैं, आपको 147 के अलावा 148 का भी पता है और 149 का भी पता है। तो ये जो अब एक आइनी बहस शुरू हो गई है, क्या आप समझते हैं कि इस आइनी बहस के नतीजे में अगर वफाक और सूबा सिंध के दरमियान मुहाजराई बढ़ती रहेगी तो जो जमहूरियत के दुश्मन हैं वो फ़ायदा उठाएंगे? ये आप दुरुस्त कहते हैं, आप सही कहते हैं, लेकिन फैसला करना होगा कि आगाज कौन कर रहा है। ये निज़ाम को ख़राब करना, दरहम्बल करना किसके हक में जाता है? सीधी बात है, अगर हालात इस किस्म के थे कि आइन के 147 के तहत ही रेंजर को बुलाया गया और उसके तहत उसको अख्तियारात भी दिए गए फिर ATA के वाले, और वो अच्छा काम भी कर रही थी, सिंध हुकूमत एतमाद का इजहार कर रही थी, नताइज से सिंध हुकूमत खुश थी, हम सब उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि रेंजर और पुलिस के मुश्तरका एक्शन से हुआ है। लेकिन उसी में लिखा हुआ है मशरूत गैर मशरूत, ये सूबे की हुकूमत का काम है। लेकिन अगर कोई गलत फहमियाँ हो जाए जिससे माहौल ख़राब हो रहा है और कानून आइनी ज़रूरत हो असेंबली में ले जाना, तो क्या कबात थी कि उसको भी बातचीत के साथ मीर साहब मसला हल किया जा सकता, लेकिन बातचीत नहीं हुई। एक ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें धमकियां दी गई, इतनी ऐसी गरीब बातें की गई, CDs की, कैसेट्स की, रिपोर्टों की, खुफिया खबरें बताई जा रही थी। तो ये सब आपने तलखी की तरफ ले गए, आप मसलत की तरफ नहीं ले गए, इस्लाह की तरफ नहीं ले गए, बातचीत को बनाने के लिए नहीं गए। आपने ऐसे बातें की, ऐसे इल्जाम लगाए कि हमें जवाब देना पड़ा। अच्छा जनाब, ये आपके पास सबूत क्यों आए? कैप्टन के पास आते ना, ये तो उसको बाईपास करके दिया, आप मानते नहीं है। अब सिंध हुकूमत के हक के हाकिमियत को नहीं मानेंगे, अवाम की दिए गए मैंडेट को नहीं मानेंगे तो तलखियां बढ़ेंगी। 147 के तहत रेंजर आई है, उसी के तहत सारा मामला चल रहा है। लेकिन अगर वो किसी कल्तों को कोई नहीं बताया, लेकिन अगर कोई और आर्टिकल आप इस्तेमाल करे और कोई बदमज़गी पैदा करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, आप तैयार हैं, आपको सूट करती है। मैं आपको कहता हूं हम मुफाहमत चाहते हैं, मैं कह रहा हूं बातचीत से मसाले को हल करना चाहते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं आप कह रहे हैं मुफाहमत, चांडियो साहब आप कह रहे हैं मुफाहमत, कि आप मुफाहमत चाहते हैं, लेकिन आपका जो 2 सफ़े का खत है इसके आखिर में आपने कहा कि ये अटैक ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। तो आपने खत में भी कह दिया कि सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला है, और आपकी पार्टी के रहनुमा जनाब आसिफ जरदारी साहब जो साबिक सदर हैं, उन्होंने कह दिया कि जी वफाक जो है वो सिंध पर हमलावर हो गया है। सिंध पर हमला किस तरह? आपने वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? उसमें उन्होंने कहा कि मैं वीडियो दिखाऊंगा, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर आसिम की वीडियो दिखाऊंगा। दिखा दे मीर साहब, दिखा दे, लेकिन मेरी बात सुने, उनका लबो लहजा देखा जी, वो अपने वफाक में शामिल एक कौम को, एक सूबाई खुद मुख्तारी के मौजूदगी में एक असेंबली को इस अंदाज से मुखातब किया जाएगा, इस अंदाज से धमकियां दी जाएगी। वफाक कौमों के इलाहाक और एतमाद से चलेगा और तरक्की करेगा, उनको धमकियां देने से नहीं चलेगा ना। हम तो सीधी बात, और ये जो जवाब आया है खत की आखिरी हिस्सा, तो ये उनकी जवाब है, आगाज तो उन्होंने किया है। हम कहते बातचीत करते ना, कौन सी कयामत है अगर 4 दिन और गुजर जाए। रेंजर को जितने अरसा पावर नहीं मिला जो वो कहते, उसके दौरान कोई आईनी खिलाफ नहीं हुआ, वो अख्तियारात है, उन अख्तियारात के तहत काम कर रहे हैं, रेंजर की कार्रवाइयां जारी। चांडियो साहब, आपसे मैंने इस पे मजीद सवाल करने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि परवेज रशीद साहब, आपने चांडियो साहब की गुफ्तगू सुनी है, खत का जो कंटेंट है वो भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो ये जो मरकज़ और सूबा सिंध की जो मुहाजराई है, ये इसी तरह बढ़ती रहेगी? क्या इस मुहाजराई को बातचीत के जरिए ख़त्म किया जा सकता है? इसके लिए क्या करना चाहिए?
میر صاحب پہلے تو میں لفظ محاذ رائی سے متفق نہیں ہوں. جو بھی صورتحال ہے یہ اس صورتحال کو محاذ رائی کا لفظ کم سے کم میں نہ دیکھتا ہوں اور نہ دینا چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اختلاف رائے ہے. اختلاف رائے ہے اور انٹرپریٹیشن ہے. ایک ہی قانون کی آئین کی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو ایک طرف سے کی جا رہی ہے, دوسرا اس انٹرپریٹیشن سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جمہوری حکومتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے, محاذ رائی نہیں ہوتی. محاذ رائی ہوتی ہے جب ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, آمریت ہوتی ہے, جہاں پہ دروازے بند ہو جاتے ہیں, کوئی دروازہ نہیں ہوتا جسے کھٹکھٹایا جا سکے. جمہوریت میں بہت سے دروازے ہوتے ہیں جنہیں کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. پہلا دروازہ تو آپ کا میڈیا کا ہے کہ میرا بھائی چانڈیو جو ہے جتنی جذباتی باتیں کرنا چاہتا ہے, گزشتہ 8-10 دن سے ٹیلی ویژن پہ بار بار اس کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنی باتیں کرتا ہے. اگر یہ محاذ رائی کی کیفیت ہوتی تو محاذ رائی میں تو ایک لفظ بھی میرا بھائی جب بولا کرتا تھا تو اس کے بعد مہینوں نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کہاں پہ گیا چانڈیو اور کہاں پہ گیا پرویز رشید اور کہاں پہ گیا اجاز ہمارا دوست. تو یہ ایک جمہوری معاشرے میں اختلاف رائے ہے جو ہم دونوں ٹیلی ویژن پہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں, محاذ رائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے پاس دروازہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, سینٹ میں اپنی بات کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں اپنی بات کرتے ہیں, اور پھر تیسرا جہاں پہ فیصلہ آپ لے سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے جس کے پاس تو کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں جہاں پہ چل کے آپ اپنے موقف کو, اگر دوسرے کے موقف سے آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ اپنی ریمیڈی آپ کرا سکتے ہیں, آپ انصاف لے سکتے ہیں, آپ اپنی بات کے حق میں مہر لگوا سکتے ہیں. کراچی کا معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے. فیصلہ ہوا کہ کراچی آپریشن کیا جائے گا اور سب نے متفقہ فیصلہ کیا. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں انہوں نے ایک خط لکھا, اس خط میں 3 باتیں تھیں. ایک بات یہ تھی کہ رینجرز جو ہے اس کو اختیارات فیس کیے جائیں تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکے. وہ ان کی بات مان لی گئی, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے. دوسری بات یہ تھی کہ جی 60 دن کے لیے رینجرز کو یہ اختیارات دیے جائیں, وہ بات بھی ان کی مان لی گئی اور 60 دن کے لیے دیے گئے, 61 دن نہیں کیے گئے اور 59 دن نہیں کیے گئے. 3 باتوں میں سے 2 باتیں ان کی مان لی گئیں. تیسری بات یہ تھی کہ جی یہ پابندیاں بھی لگا دیں. جب اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے, اپنے وقرا سے مشورہ کیا گیا, قانونی ماہرین نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ جس کے تحت یہ سارا کام کیا جانا ہے اور رینجرز نے اس ایکٹ کے تحت امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, تو اس میں if اینڈ بٹس نہیں لگائے جا سکتے. یا کسی قانون کو پورا مانا جاتا ہے یا بالکل نہیں مانا جاتا. اس ایکٹ میں اس قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جو شرائط ان کی طرف سے عائد کی گئی ہیں صوبائی اسمبلی کی قرارداد کی شکل میں, اور جس پہ یہ کہتے ہیں کہ اب ان قرارداد اس کے مطابق کیا جائے. تو یہ قانونی دشواری ہے ہمارے راستے میں, ایک آئینی دشواری ہے ہمارے راستے میں, یا تو اس ایکٹ پر پورا عمل ہوگا یا اس ایکٹ پر عمل نہیں ہوگا. 3 باتیں, 3 میں سے 2 ان کی مان لی گئیں. تیسری میں سے بھی سمجھیں کہ 75% تو انہی کی مانی گئی, 25% وہ 4 شرطوں والی بات ہے جو نہیں مانی گئی. تو 3 میں سے اگر 3.25 باتیں مان لی جائیں تو میرے بھائی کو میں تو یہی کہوں گا کہ اسے قبول کر لو. لیکن پھر بھی اگر آپ قبول نہیں کرتے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا راستہ کھلا ہے, وہاں پہ چل کے آپ انٹرپریٹیشن کروا لیں کہ آپ کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے یا ہماری انٹرپریٹیشن ٹھیک. اچھا, آپ بھی وزیر قانون ہیں اور چانڈیو صاحب بھی نہیں چانڈیو صاحب پرویز رشید صاحب وزیر قانون ہیں, آپ بھی سابق وزیر قانون ہیں, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی 3.25 باتیں مانی ہیں. یقیناً آپ اس کا جواب دیں گے اور آپ بھی آئین اور قانون کے حوالے سے دیں گے, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لے لوں اور بریک کے بعد میں آپ واپس آتا ہوں اور یقیناً آپ اپنا جواب دیں گے. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مولا بخش چانڈیو صاحب, پرویز رشید صاحب نے وقفے سے پہلے یہ کہا کہ آپ کی 3.25 باتیں ہم نے مان لی, 3 مطالبے تھے ان میں سے 3.25 باتیں مان لی, لیکن آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے صوبہ سندھ پر حملہ کر دیا ہے.
تو یہ حملہ کیسے ہو گیا اگر وفاقی وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.25 باتیں آپ کی مان لی ہیں؟ پرویز رشید صاحب میرے بھائی بھی ہیں اور ہم ذہنی طور پہ قریب بھی ہیں، جب بیٹھے تھے ساتھ تو یہ لب و لہجہ خالص سیاسی لب و لہجہ ہے، یہ جمہوریت اور وزیر اعظم کے دوست کا لب و لہجہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ہم سارے معاملات اسی لب و لہجے اور دلیل کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے۔ بات کرنے میں ابھی ہے ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے جو تھوڑی دیر بات کی اور پرویز رشید صاحب نے کہا محض آرائی، میں ان کی گفتگو کو نہیں، میں خط کو بھی محض آرائی نہیں کہوں، لیکن جو لب و لہجہ کیا گیا اختیار، جو ہمیں جواب دیا گیا اس پریس کانفرنس کو پرویز رشید صاحب سن لیں، وہ محض آرائی کا آغاز ہے یا جو یہ انداز اپنا رہے وہ ہے؟ ہم ان کے انداز کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے صدر، ہمارے قائد آصف علی زرداری صاحب نے اگر بات کی ہے تو بات ایسی ہے، جب آپ کہیں گے کہ ہم صوبائی خود مختاری کو نہیں مانیں گے، جب آپ کہیں گے کہ صوبے کی اسمبلی کی بات کو نہیں مانیں گے، جب آپ کہیں گے کہ صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، تو آئینی طور پہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہم نے سیدھی بات کی ہے کہ یہ کہتے 3 باتیں مانی گئی ہے، ہم نے آئین کے تحت بات کی ہے، آئین کے تحت مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہ جو کہتے کہ یہ اختیار 80 ہے، پہلی بات تو یہ آئی ہے رینجر 147 کے تحت، اس کو دیکھ لیں۔ اب جو اختیار ہے 80 کے تحت، اس میں بھی یہ ہے 2 سیکشن ہیں، 2 لوگ کے، 5 کے اور 10 کے، اور ان کے آپس میں ہے، بیچ میں فرق ہے۔ ایک میں کہا گیا ہے کہ نوٹس دیا جائے گا، بتایا جائے گا، پھر یہ ساری کاروائی ہوگی، دوسرے میں وہ نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب بھی آپ یہ ایکشن اٹھائیں گے 80 کے انڈی سیکشن کے تحت تو بتایا جائے گا، نوٹس دیا جائے گا۔ چلے اگر کسی پہ اختلاف ہے تو اسے بات چیت تو ہو سکتی ہے نا۔ وزیر اعظم کا ایک اسٹیپ ہے، میں حیران ہوں، پتہ نہیں وہ کس وقت بولیں گے، اتنے بڑے معاملے پہ وہ خاموش ہے، کیا حالات دیکھنا چاہیں گے، کیا صورتحال بنے گی جب وہ خود بولیں گے؟ ہمیں امید ہے کہ قانون، ہم اب خود آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ صوبائی خود مختاری سے انکار کریں گے، عوامی سندھ کے لوگوں کے مینڈیٹ سے انکار کریں گے، تو بات بنے گی تو نہیں، بات تو خراب ہو جائے گی۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا چوئی صاحب، آپ کے خیال میں پرویز رشید صاحب فرما رہے ہیں یا چانڈیو صاحب درست فرما رہے ہیں؟ میر صاحب، میں چانڈیو صاحب جس بھلے آدمی ہیں، جب سے میرا ان سے متعارف ہوا ہوں، میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسئلہ تو یہ ایک فرد واحد سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو چانڈیو صاحب کو یا کسی اور کو کوئی اعتراض نہیں تھا، رینجرز انویسٹیگیشنز کر رہے تھے، کسی کے ہر طرح کے معاملات کے اندر وہ داخل تھے۔ جب وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ گئے اور اس کے بعد یہ والا واقعہ آیا تو پھر انہیں اعتراض ہوا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ رینجرز پولیسنگ کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا مطالبہ تھا، پیپلز پارٹی کا، ایم کیو ایم کا، پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کا۔ سپریم کورٹ بھی وہاں پر گئی تھی، سب کہتے تھے وہاں فوج آئے، رینجرز آئیں تاکہ معاملات کو اپنی گرفت میں لے لیا جائے۔ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ٹیررسٹ تھے وہاں پر ان کا علاج ہو رہا تھا ان کے ہاسپٹل میں نے آپ سے پوچھا کہ کس کا موقف ٹھیک ہے آپ کے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں جگہ ایک بات ایسی ہے، ویسے تو میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کہ گفت و شنید ہونی چاہیے، اس لیے پرویز رشید صاحب اور چانڈیو صاحب دونوں کا موقف ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چوئے نثار صاحب وہ ٹیپ چھپا کے نہ رکھیں، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، ایویڈنس بن چکا ہے، اس کو سامنے لے کر اچھا تاکہ قوم کو پتہ چل۔ پرویز رشید صاحب، آخر میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر نثار صاحب وہ ٹیپ جو ویڈیو جس کا ذکر کیا اگر وہ سامنے لے آتے ہیں تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس ویڈیو کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کسی تفتیش سے متعلق ہے، اور چونکہ عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں تو بجائے ہم ایک دوسرے کا میڈیا ٹرائل کریں، بہتر ہوگا کہ اس طرح کے تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش کیے جائیں تاکہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں اور اس روشنی میں انصاف کر سکیں۔ ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے، ہمیں گریز کرنی چاہیے میڈیا ٹرائل کرنے سے، اور مقدمات جو عدالتوں میں ہوں ان کو سکرین پہ لانا۔ اور تو چانڈیو صاحب یہ تو اچھی بات ہے نا، یہ تو اچھی بات کر دی نا پرویز رشید صاحب نے، اس پہ تو اب آپ خوش ہو جائیں ہیں؟ میرے خیال میں کسی بھی موقع پر ہم نے کیس پہ بات نہیں کی،
میری ساری پریس کانفرنس اور گفتگو دیکھیں کبھی کیس پہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے. ہم نے صرف یہ بات کی جو سندھ کا مینڈیٹ ہے, جو سندھ اسمبلی کا اختیار ہے, جو سندھ کے اسمبلی کے قرارداد کا تقدس ہے, ہم نے اس کی بات کی ہے. ہم نے دھمکیوں پہ بات کی ہے, ہم نے لب و لہجے پہ بات کی ہے. ہم کیس پہ کبھی نہیں گئے. میں تو کبھی نہیں بولا ہوں, کوئی بھی نہیں بولتا. کیس کے عدالت میں ہم نے کب بات کی ہے جس سے ہمیں کوئی ناراض کیا. بہت بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب, پرویز رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اعجاز چودھری صاحب بھی بہت بہت شکریہ. اور جو گفتگو آپ نے سنی اس میں ہمارے جو تینوں مہمان تھے ان کا جو لب و لہجہ ہے اور ان کا جو انداز گفتگو ہے, شاید آج دن کی مناسبت ہے یا ان تینوں شخصیات کا ایک اپنا انداز ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر اس انداز سے اور اس لب و لہجے میں گفتگو کی جائے تو بڑے سے بڑا اختلاف بھی جو ہے, بڑی سی بڑی محاذرائی بھی جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا. اور اس لب و لہجے اور اس انداز گفتگو کو اگر ہم پاکستان کی سیاست میں پروموٹ کریں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اجازت لینے سے پہلے میں اپنے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان سب کو میری کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.